درود و سلام انگنت و بے شمار امام الانبیاء سید الانبیاء ہادی قل محبوب قل ختم الرسل جناب احمد مختار نبی نبیوں کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ احباب سے وقار، اللہ رب العالمین نے جب چاہا کہ اسلام کو سربلند کیا جائے اور اسلام کی شوکت کو شان کو عالم کفر پر عیاں کیا جائے، تو اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ماہ رمضان کے اندر اسلام کا پہلا معرکہ، حق و باطل کی پہلی جنگ، اللہ والوں کا مقابلہ شیطان کی جماعت سے، نبی کی جماعت کا مقابلہ اسلام کے دشمنوں سے، یہ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ احباب سی وقار، قرآن پاک نے ان مجاہدین، ان جانثاران مصطفیٰ جنہوں نے معرکہ کربلا، معرکہ جنگ بدر کے اندر شرکت کی، جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو اختیار کیا، جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ میرے پیغمبر کے لیے جان نثار کر دی، اللہ نے ان کی حالت کو بھی بیان کیا، ان کی عظمت کو بھی بیان کیا، وہ کس حال میں بدر میں پہنچے اللہ نے اس حالت کو بھی بیان کیا، وہ کتنے بدر میں پہنچے اللہ نے اس کو بھی بیان کیا، اللہ نے ان کی کتنی مدد کی اللہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرآن پاک میں غزوہ بدر کو بیان کیا ہے، کسی اور غزوے کو اتنی تفصیل سے نہیں بیان کیا۔ باقی غزوات کا ذکر ہے قرآن میں، مگر جتنی تفصیل کے ساتھ کھول کر قرآن نے اہل بدر، غزوہ بدر کے مجاہدین کی عظمتوں کو بیان کیا کہ جب وہ چلے تو قرآن نے کہا کہ وہ بے سر و سامان تھے، بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب وہ بدر کی جانب چلے اللہ نے ان کے چلنے کے انداز کو بیان کیا کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے، مدینہ طیبہ سے نکلے، بے سر و سامان تھے۔ بے سر و سامان کا مطلب کہ بیٹھنے کے لیے سواری نہیں ہے، لڑنے کے لیے تلواریں نہیں ہیں، کھانے کے لیے پورا اناج نہیں ہے، مگر اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ چلے بے سر و سامان تھے، ان کا توکل، ان کا یقین کامل کس پر تھا؟ اپنے اللہ کی ذات پر تھا،
وہ اس یقین سے نکلے کہ جس رب نے بدر میں جانے کا حکم دیا ہے وہ رب ہمیں فتح یاب بھی کرے گا. اور یہ بات بھی لکھے، آج پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، مگر بڑی معذرت سے یہ سارے کے سارے کافروں سے پریشان ہیں. آج کا مسلمان مغلوب ہے، آج کا مسلمان کفر سے ڈرتا ہے، آج کا حکمران کفر سے ڈرتا ہے. کیوں؟ 1.5 ارب ضرور ہے مگر غیرت ایمانی ایک میں بھی نہیں ہے. بدر کے اندر 313 تھے مگر وہ غیرت مند ایماندار تھے، ایمانی غیرت لے کر نکلے تھے. وہ 313 پورے عالم کفر پر چھا گئے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جنگیں کثرت سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں غیرت ایمانی سے جیتی جاتی ہیں. جنگیں کثرت افراد سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں کثرت ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی. جنگیں لڑی جاتی ہیں جذبہ ایمانی سے، نظریے سے، سوچ سے، فلسفے سے. انسان کے پاس ایک نظریہ ہو، ایک سوچ ہو، ایک فلسفہ ہو. بدر کے اندر میرے نبی کے غلاموں کے پاس ایک نظریہ تھا. وہ نظریہ کیا تھا؟ کہ پوری روح زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا. ایک نظریہ تھا محمد کے دین کے پرچم کو سربلند کرنا. یہ خواہش نہیں تھی کہ زمین پر قبضہ کرنا ہے، یہ تمنا نہیں تھی دولت کو اکٹھا کرنا ہے، یہ چاہت نہیں تھی ہماری عزت و جاہ و جلال بن جائے. ایک ہی چاہت، ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فلسفہ. وہ کیا تھا؟ کہ اس زمین پر مصطفیٰ کا دین پھیل جائے، غیرت مند مسلمان پیدا ہو جائے، غیرت مند لوگ چھا جائیں. یہی بات ہے کہ صرف 313 نکلے ہیں مدینہ طیبہ پاک سے. اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت سے یہ جماعت تیار کی. اس کو سمجھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت پر کتنی محنت کی ہے. مکے سے 1 سال پہلے ہجرت کی. جب مکے سے ہجرت کر کے صحابہ آئے، 7 کو 6 نہیں لائے، نہ لانے دیا، مال چھوڑ کر آئے ہیں. مدینے میں پہنچے ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے. کسی کے تن پہ پوری 2 چادریں نہیں ہیں، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کسی کا سر ننگا ہے، کسی کے پاؤں ننگے ہیں. کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی کے گھر میں 1 کلو کھجور ہے، کسی کے گھر میں 2 کھجوریں ہیں، کسی کے گھر میں 1 مٹھی جو ہے، کسی کے گھر میں کچھ زیادہ اناج ہے. یہ حالت ہے. مگر جب میرے نبی نے اسلام کے لیے بلایا، جہاد کے لیے بلایا، صحابہ کو جمع کیا. آج جو لوگ یہ بات کہتے ہیں اور یہ کمینگی کرتے ہیں، کن پر؟ میرے نبی کی جماعت پر، اصحاب رسول پر، ان کے ایمان پر، ان کے کردار پر، ان کی افکار پر، ان کی دستار پر، ان کے نظریے پر، ان کی زبان پر، ان کی ذات پر. وہ ذرا غور و فکر کرے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا، مشورہ کیا، فرمایا اللہ کا حکم ہے، بدر میں جانا ہے. مکے کے کافر، قریش کے قبیلے جمع ہو کے آئے ہیں. آقا چاہتے کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی نے وہ لڑنا چاہتے ہیں. ان کا نظریہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ میرے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو مٹانا چاہتے ہیں. اب میرے نبی کے غلاموں نے عرض کی
یا رسول اللہ آپ کا حکم کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا سوچ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں محمد چاہتا ہوں کہ اس کائنات پر اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند ہونا چاہیے، میری رسالت کا ڈنکا بجنا چاہیے، قرآن کی تعلیم عام ہونی چاہیے، نبی کا دین عام ہونا چاہیے۔ صحابہ نے یک زبان ہو کر ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ ہماری گردنیں کٹ جائیں گی مگر تیرے محمد کا دین باقی بچ کے رہے گا۔